العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الشفعۃ، شفعہ کا بیان. عزیز طلبہ، شفعہ کے لغوی معنی ملانے کے آتے ہیں، اور اصطلاح فقہ میں شفعہ اس ہمسایگی یا شراکت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کسی ہمسایہ یا کسی شریک کو اس کے دوسرے ہمسایہ یا دوسرے شریک کے فروخت ہونے والی زمین یا فروخت ہونے والے مکان کو خریدنے کا ایک مخصوص حق حاصل ہوتا ہے، اور یہ حق صرف زمین یا مکان کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے. اشیاء منقولہ میں حق شفعہ ثابت نہیں ہوتا ہے. جس شخص کو یہ حق حاصل ہوتا ہے اسے شفیع کہتے ہیں. عزیز طلبہ، مشروعیت شفعہ کی حکمت دفع ضرر جوار ہے، پڑوسی کے ضرر کو دفع کرنا. مثلا دو پڑوسی ایک ساتھ میں رہتے تھے. ایک پڑوسی نے اپنا مکان کسی اور کو فروخت کر دیا. آنے والا جو پڑوسی ہے وہ سخت مزاج کا ہے، لہٰذا اب اس مکان کے بازو میں جو پڑوسی ہے، اگر وہ آنے والے شخص کے ضرر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہے تو اس کا راستہ حق شفعہ دائر کر دے اور حق شفعہ کے نتیجے میں اس گھر کو خود خرید لے. اس طریقے سے وہ آنے والے شخص کے ضرر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. الشفعۃ واجبۃ للخلیط فی نفس المبیع ثم للخلیط فی حق المبیع کالشرب والطریق ثم للجاری. شفعہ ثابت ہوتا ہے نفس مبیع میں شریک کے لیے، پھر حق مبیع میں شریک کے لیے، مثلا پانی اور راستے کا شریک، پھر جار ملاصق کے لیے یعنی پڑوسی کے لیے. ولیس للشریک فی الطریق والشرب والجاری شفعۃ مع الخلیط. اور نفس مبیع میں شریک کی موجودگی میں حق مبیع مثلا راستے اور پانی میں شریک کے لیے اور جار ملاصق کے لیے شفعہ ثابت نہیں ہوگا. فإن سلم الخلیط، پس اگر نفس مبیع میں شریک نے شفعہ کو چھوڑ دیا، فالشفعۃ للشریک فی الطریق، تو حق مبیع میں شریک کو شفعہ حاصل ہوگا. فإن سلم، اور اگر وہ بھی چھوڑ دے، اخذہ الجار، تو جار ملاصق یعنی پڑوسی اسے لے لے گا. عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حق شفعہ ان لوگوں کو ملتا ہے جن میں اتصال کا معنی موجود ہو. معلوم یہ ہوا کہ مانع اتصال کی بنیاد پر شفعہ کا حصول ہوتا ہے، اور اس اتصال میں 3 فریق شامل ہیں. نمبر 1، عین مبیع میں شریک. مثلا ایک مکان ہے، زید اور بکر نے 1,00,000 روپے کا 1,00,000 روپے کی لاگت لگا کر مکان کو خریدا. 50,000 روپیہ زید کا ہے، 50,000 روپیہ بکر کا ہے، تو دونوں اس مکان میں شریک ہیں. آدھا مکان زید کا ہے، آدھا مکان بکر کا ہے. اب اگر بکر اپنا حصہ فروخت کر دے تو یہاں حق شفعہ زید کو ملے گا، کیونکہ زید نفس مبیع میں جس مبیع کو فروخت کیا گیا ہے اس میں وہ شریک ہے. نمبر 2 پر ہے حق مبیع میں شریک، جیسے راستہ اور پانی کا شریک. مثلا جس پلاٹ کو زید اور بکر نے آدھا آدھا پیسہ لگا کر خریدا تھا، دونوں نے اس کا بٹوارا کر لیا، لیکن اس پلاٹ میں آنے کا راستہ دونوں کا ایک ہی ہے، تو دونوں گویا حق مبیع میں یعنی راستے کے حق میں شریک ہیں. اب اگر ان میں سے کوئی اپنا حصہ فروخت کرتا ہے تو نفس مبیع میں شریک کے نہ ہونے کی صورت میں یہاں حق مبیع میں جو شریک ہے اس کو حق شفعہ ملے گا. اور اگر حق مبیع میں شریک نہ ہو یا ہو لیکن اس نے حق شفعہ کو اگر ترک کر دیا ہو تو جار ملاصق کو حق شفعہ ملے گا. جار ملاصق سے مراد ایسا پڑوسی ہے
جو دار مشفوعہ کی جائیداد سے متصل ہو، یعنی اس کی جائیداد فروخت ہونے والے مکان یا دکان یا زمین سے متصل ہو، اس لیے کہ مانع اتصال ہی کی بنیاد پر شفعہ ثابت ہوتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے ترتیب بیان کر دی کہ سب سے پہلے نفس مبی میں شریک کو حق شفعہ ملے گا۔ وہ اگر شفعہ کو چھوڑ دے یا نفس مبی میں شریک موجود نہ ہو تو حق مبی میں شریک کو شفعہ ملے گا، اور اگر وہ شفعے کو چھوڑ دے یا کسی مبی کی فروختگی کے صورت میں حق مبی میں شریک کا وجود نہ ہو تو اب جار ملاصق کو حق شفعہ ملے گا۔ والشفعۃ تجب بعقد البیع، اور شفعہ ثابت ہوتا ہے عقد بیع کے بعد، وتستقر بالاشہاد، اور پختہ ہو جاتا ہے گواہ بنانے سے، وتملک بالاخذ اذا سلمها المشتری او حکم بها حاکم، اور لے لینے سے مالک ہو جاتا ہے جب مشتری دار مشفوعہ شفیع کے حوالے کر دے یا حاکم شفعہ کا فیصلہ سنا دے۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حق شفعہ کب ہوگا۔ یاد رکھیں، حق شفعہ کے وجود کے لیے جس مکان یا دکان یا زمین میں وہ حق شفعہ چاہتا ہے اس کا فروخت ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ زمین فروخت نہیں ہوگی حق شفعہ کا ثبوت نہیں ہوگا، حق شفعہ شفیع کو حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر وہ مکان، دکان یا زمین فروخت ہو گئی تو اب حق شفعہ کا وجود ہوگا، اور اس نے اگر حق شفعہ کے سلسلے میں طلب کیا اور گواہ بنا لیا تو اب اس کا جو حق شفعہ ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، پختہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے حق شفعہ کے طور پر اس مکان کو لے لیا، مثلا مشتری نے دار مشفوعہ اس کے حوالے کر دیا، یا حاکم نے، قاضی نے اس کے حق میں یعنی شفیع کے حق میں مبی کا فیصلہ سنا دیا، تو اب شفیع اس دار مشفوعہ کا مالک ہو جائے گا۔ وَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ أَشْهَدَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ ثُمَّ يَنْهَزُ مِنْهُ فَيُشْهِدُ عَلَى الْبَائِعِ إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ أو على المبتاع أو عند العقار فإذا فعل ذلك استقرت شفعته۔ اور جب شفیع کو بیع کا علم ہوا، اس نے اسی مجلس علم میں مطالبے پر گواہ بنا لیا، پھر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، تو پھر وہاں سے وہ اٹھ کھڑا ہو جائے، فیشہد علی البائع، اور بائع کے پاس جا کر گواہ بنائے اگر مبی اس کے قبضے میں موجود ہو، او علی المبتاع، یا مشتری کے پاس گواہ بنا لے، او عند العقاری، یا جائیداد زمین کے پاس گواہ بنا لے، فإذا فعل ذلك، چنانچہ جب شفیع نے ایسا کر لیا، استقرت شفعته، تو اس کا شفعہ ثابت ہو جائے گا، مستقر ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ شفعہ کا ثبوت شفیع کی طرف سے طلب پر موقوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شفیع نے ادنا سے اعراض کر دیا اور طلب شفعہ کے اندر اس نے سستی سے کام لیا تو اس کا حق شفعہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا شفعہ شفیع کے حق میں اسی وقت ثابت ہوگا جبکہ اس کی طرف سے طلب ہو۔ چنانچہ مصنف علیہ الرحمہ اس متن میں طلب کی 3 قسمیں بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 طلب مواسبہ، نمبر 2 طلب اشہاد، اور نمبر 3 طلب خصومت۔ طلب مواسبہ کا مطلب یہ ہے کہ شفیع کو جب دار مشفوعہ کے بکنے اور فروخت ہونے کا علم ہوا، مثلا اس کو کسی نے آ کر خبر دیا کہ آپ کے پڑوسی نے اپنا مکان فروخت کر دیا ہے، یا آپ کا پلاٹ جہاں پر تھا اس کے بازو والا پلاٹ اس کے مالک نے اس کو فروخت کر دیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اسی مجلس علم میں فوراً شفعاء کو طلب کرے۔ یہ فوراً جو شفعاء کو وہ طلب کرے گا تو یہ طلب مواسبہ کا وجود ہوگا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ شفیع یوں کہے، فلاں شخص نے فلاں شخص کو، مثلا فلاں بائع نے جو میرا پڑوسی ہے، اس نے فلاں مشتری کو اپنا مکان فروخت کر دیا، میں اس کا شفیع ہوں، میں اس مکان کو خریدنا چاہتا ہوں،
اس طلب کو طلب مواسبہ کہتے ہیں، چونکہ یہ طلب عجلت اور فی الفور ہوتی ہے اور یہ عجلت کو ہی چاہتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام طلب مواسبہ رکھا۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں شفیع اس پر اکتفا نہ کرے بلکہ طلب مواسبہ کے بعد مجلس علم سے اٹھ کھڑا ہو، بائے کے قبضے میں اگر مبی موجود ہو تو بائے کے پاس جا کر گواہ بنائے، یا مشتری کے پاس جا کر گواہ بنائے، یا زمین جو فروخت ہوئی ہے اس کے پاس جا کر وہ گواہ بنائے، گواہ قائم کرے کہ میں شفیع ہوں اور یہ میرا پڑوسی ہے، اس نے مجھے پوچھے بغیر اپنا مکان یا اپنی زمین کو فروخت کر دیا، چنانچہ میں اس میں حق شفعہ دائر کرتا ہوں، تم میرے لیے گواہ رہنا۔ لہٰذا اس طلب کو طلب اشہاد کہتے ہیں، اس کو طلب تقریر اور طلب استحقاق بھی کہا جاتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب شفیع طلب اشہاد کر لے گا تو اس کا شفعہ اب مستقر ہو جائے گا، مستحکم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک طلب ہے طلب خصومت۔ طلب خصومت کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کے پاس جا کر وہ مقدمہ دائر کرے اور اپنے شفعاء کے حق کو حاصل کرے۔ لہٰذا قاضی کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرے گا وہ انشاءاللہ آگے متن میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ وَلَمْ تَسْقُطْ بِالتَّاخِيرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تاخیر کرنے سے شفعاء ساقط نہیں ہوگا۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی ان ترکها من غیر عذر شہرا بعد الاشہاد بطلت شفعته، اگر شفیع نے بغیر کسی عذر کے طلب اشہاد کے بعد 1 مہینے تک شفعاء کو چھوڑے رکھا تو اس کا شفعہ باطل ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے مابین ایک اختلافی مسئلہ کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شفیع نے جب طلب مواسبہ کر لیا، طلب اشہاد کر دیا، تو حکم ہے کہ اس کا شفعہ مستقر اور مستحکم ہو گیا، اب وہ باطل نہیں ہوگا، ساقط نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس نے زیادہ تاخیر کر دی تو زیادہ تاخیر کرنے کی صورت میں اس کا حق شفعہ باقی رہے گا یا ساقط ہو جائے گا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اب تاخیر کرنے سے شفیع کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس نے بغیر کسی عذر کے قاضی کے پاس وہ جا سکتا تھا، طلب خصومت کر سکتا تھا اور اپنا حق شفعہ حاصل کر سکتا تھا، کوئی عذر موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ 1 مہینے تک حق شفعہ کو یوں ہی چھوڑا رکھا تو اس کا شفعہ باطل ہو جائے گا۔ چونکہ مشتری اس زمین کو خرید کر اپنا پیسہ پھنسا چکا ہے، اور اگر یہ تاخیر پر تاخیر کرتا رہے گا تو مشتری کا پیسہ یوں ہی پھنسا ہوا رہے گا کہ وہ دار مشفوعہ سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پائے گا، اور اس کا پیسہ بلا کسی منفعت کے، بغیر کسی حصول منفعت کے وہ ایسے ہی پھنسا رہے گا، تو اس میں مشتری کا نقصان ہے۔ متون معتبرہ میں عام متن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو مفتہ بھی کہا گیا ہے، لیکن تیسیرا للناس اور اوفق بالزمان، زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیسیرا للناس علماء متاخرین نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ والشفعۃ واجبۃ فی العقار وان کان مما لا یقسم کالحمام والرحا والبئر والدور الصغار، اور شفعہ ثابت ہوتا ہے زمین میں گرچہ وہ ایسی چیز ہو جو تقسیم نہ ہو سکتی ہو، جیسے حمام، پنچکی، کنواں اور چھوٹے گھر۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ شفعاء کا ثبوت اشیاء غیر منقولہ میں ہوگا، اشیاء منقولہ کے اندر شفعاء کا ثبوت نہیں ہوگا۔ چنانچہ اشیاء غیر منقولہ جیسے زمین، دکان، مکان وغیرہ، اس میں شفعہ ثابت ہوگا، گرچہ وہ قابل تقسیم نہ ہو، جیسے حمام ہے، پنچکی ہے، کنواں ہے، چھوٹا گھر ہے، کہ اس میں تقسیم، کہ یہ چیزیں تقسیم نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود ان میں شفعہ ثابت ہوگا، کیونکہ شفعہ کی جو علت ہے اتصال ملک وہ یہاں موجود ہے، اور شفعہ کی جو حکمت ہے کہ برے پڑوسی کے نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ حکمت بھی
قابل تقسیم اور ناقابل تقسیم جائیداد کے اندر موجود ہے، لہٰذا دونوں قسم کے جائیداد کے اندر پراپرٹی میں زمین میں شفعہ ثابت ہوگا۔ ولا شفعۃ فی البناء والنخل اذا بیع بدون العرصہ، اور شفعہ ثابت نہیں ہوگا عمارت اور درخت میں جبکہ اسے بغیر صحن کے فروخت کیا جائے۔ ولا شفعۃ فی العروض والسفن، اور شفعہ ثابت نہیں ہوگا سامان اور کشتیوں میں۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ ابھی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ شفعہ کا ثبوت اشیاء غیر منقولہ میں ہوگا۔ اشیاء منقولہ جس کے اندر انتقال کی صلاحیت ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو سکتی ہیں، ایسی اشیاء کے اندر شفعہ کا ثبوت نہیں ہوگا۔ مثلا گھر کی عمارت کو فروخت کیا، باغیچے کے درخت کو فروخت کیا، لیکن زمین اور صحن کے بغیر اسے فروخت کیا، تو عمارت کو جب توڑ دیا جائے تو اس کا ملبہ منتقل ہو سکتا ہے۔ زمین سے جب درخت کو کاٹ دیا جائے تو اس میں بھی منتقل ہونے کا معنی موجود ہے۔ اسی طرح کشتی ہے اور سامان ہے، ان کے اندر حق شفعہ نہیں ہوگا، کیونکہ شفعہ کی جو علت ہے اتصال ملک وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ نیز شفعہ کی جو حکمت ہے برے پڑوسی کے نقصان کو دور کرنا، وہ معنی یہاں موجود نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں میں شفعہ ثابت نہیں ہوگا۔ والمسلم والذمی فی الشفعۃ سواء، مسلمان اور ذمی کافر شفعہ میں برابر ہیں۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ شفعہ کے احکام جیسے مسلمان کے حق میں ہیں، ایسے ہی اگر پڑوسی ذمی ہے تو اس کو بھی حق شفعہ حاصل ہوگا، کیونکہ شفعہ کے ثبوت میں جو احادیث منقول ہیں اس میں مسلمان کی تخصیص نہیں ہے۔ نیز شفعہ یہ معاملات کے قبیل سے ہے، اور معاملات کے احکام میں ذمی اور مسلمان دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.